حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور بیان مختصر کرتے تھے۔ نماز لمبی پڑھتے تھے، آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اس سے تکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہی آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغو بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے۔ دراز گوش پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ دراز گوش پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو عجیب منظر دیکھتے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے تھے اور جنازہ میں شرکت فرماتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور اون پہنتے تھے اور بکری کی ٹانگوں کو قابو کر کے اس کا دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارت خود کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی آبادی کے باہر اوالی کا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے وقت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ اسے قبول فرما لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جواب میں لبیک لبیک فرماتے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے ٹھیک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتی لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا، تسمہ تو میرا ٹوٹا اور ٹھیک تم کرو، اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو سب کے برابر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا پانی کسی کے سپرد نہ فرماتے بلکہ خود اس سے وضو فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صدقہ دینا چاہتے تو خود دیتے۔ سبحان اللہ۔